Assalamu alaikum dear students. Welcome to unit number 7. Today the lecture will be short because we have 1.5 hour time. Okay, so I will be a bit faster as compared to the other days, so you need to keep the pace. Similarly, like other units, this unit is also divided into 5 sections. The first section is function, and in function today we will be learning about asking permission and giving and refusing permission کہ کسی سے کوئی اجازت مانگنا اور کسی کو اجازت جو ہے دینا یا پھر اجازت جو ہے اس سے انکار کر دینا. ٹھیک ہے, تو اجازت جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے بزرگوں سے یا ٹیچر سے, مطلب کسی سے بھی ہر وقت ہمیں جو ہے وہ اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو اجازت لینے کے چند ایکسپریشنز ہیں نیچے وہ لکھے ہوئے ہیں آپ کی بک پہ. ٹھیک ہے, یونٹ نمبر 7 ہے, اس میں دیکھیں اگر آپ تو کین آئی آسک یو اے کوشچن, کہ کیا میں آپ سے کوشچن پوچھ سکتا ہوں. مے آئی ہیو اے پیس آف پیپر, ایگزامپل 2. could I go out and make a phone call, example 3. do you mind if I smoke, would you mind if I ask you something, is it okay if I sit here, would it be alright if I borrowed your pen. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے, ان سارے ایکسپریشنز کا ہم استعمال کر سکتے ہیں جب بھی ہمیں کسی سے کسی بات کے بارے میں کوئی اجازت لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے جو ہے وہ ایکسپریشنز فار گیونگ پرمیشن, کہ جب آپ سے کوئی بندہ اجازت مانگے تو آپ نے اجازت اگر مطلب کہ دینی ہے, الاؤ کرنا ہے اس بندے کو, ٹھیک ہے, کہ وہ اس پیٹرن کو فالو کرے, تو آپ جو ہے وہ ان ایکسپریشنز کا یوز کر سکتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے شور, نمبر 2 پہ ہے گو اہیڈ, نمبر 3 پہ ہے سرٹنلی, نمبر 4 پہ ہے نو پرابلم. ٹھیک ہے, نمبر 5 پہ ہے جی آل رائٹ, نمبر 6 پہ ہے نو آف کورس ناٹ, اور نمبر 7 پہ ہے آف کورس. ٹھیک ہے, ایکسپریشنز فار ریفیوزنگ پرمیشن, کہ ایف یو وش ٹو ریفیوز پرمیشن, کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی شخص کو اجازت نہیں دینا چاہتے یا اس کو منع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایکسپریشنز ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. آئی وڈ رادر یو ڈڈ ناٹ, سوری نو, یس آئی ڈو مائنڈ. ان ایکسپریشنز کا یوز کیا جا سکتا ہے ریفیوز کرنے کے لیے, ریفیوزل کے لیے. لیٹ us try and give you the correct expressions of asking permission and then either giving the permission or refuse it. read the following short dialogues. ٹھیک ہے, یہ ڈائلاگس ہیں, ان میں جو ہے وہ پرمیشن لینا اور پرمیشن مطلب گرانٹ کرنا یا ریفیوز کرنا جو ہے وہ اس کی ایگزامپلس موجود ہیں. نمبر 1, ڈو یو مائنڈ اف آئی یوز یور کمپیوٹر, یس آف کورس پلیز ہیلپ یور سیلف. اس کا مطلب یہ جو سینٹینس ہے یہ پرمیشن مطلب گرانٹ کی گئی ہے کہ جی آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں میرا کمپیوٹر. مے آئی یوز یور کمپیوٹر فار این آور, بائی آل مینز ٹیک یور ٹائم. ٹھیک ہے, یہ دوسرا ایکسپریشن ہے جو کہ پرمیشن مطلب گرانٹ کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے. ناؤ آسکنگ اینڈ ریفیوزنگ پرمیشن, کہ کسی سے اجازت مانگنا اور اجازت نہ دینا. ڈو یو مائنڈ ایف آئی یوز یور کمپیوٹر, آئی ڈو مائنڈ, اٹس ویری ایکسپینسو اکوپمنٹ. کہ انکار کرنے کا ایک یہ مطلب طریقہ ہے, روڈ وے ہے یہ تھوڑا سا, کہ آئی ڈو مائنڈ کہ آپ جو ہے وہ میرا کمپیوٹر استعمال نہیں کر سکتے. اس کی ریزن جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ویری ایکسپینسو اکوپمنٹ. ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ورکنگ آن اٹ دیر اینڈ مائی ورک از ویری امپورٹنٹ. تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا پولائٹ آنسر ہوگا. کین آئی یوز یور کمپیوٹر, نو یو کانٹ, آئی ایم ورکنگ. تو جو اوپر ریفیوزل کا انداز ہے وہ تھوڑا سا روڈ ہے, اور یہ جو ریفیوزل کا انداز ہے یہ تھوڑا سا پولائٹ. Refusing permission can be very tricky if it is refused in a very rough, abrupt manner. The other person will probably feel very hurt and insulted. A friendlier way to refuse the permission is to use the phrase, I would rather you did not because I am doing an important work at the moment. کہ ایک جو ہے انداز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں اس وقت مصروف ہوں اور میری مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ میرے کمپیوٹر کو
یوز کریں اور اس پہ آپ جو ہے وہ کام کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیچے جو ہے وہ مزید ڈائلاگز دیے گئے ہیں اور ان ڈائلاگز کے اندر فرینڈلیئر وے ٹو ریفیوز پرمیشن کہ دوستانہ قسم کے جو ہے وہ میتھڈز آپ کو بتائے گئے ہیں, فرینڈلی ویز کی, جس میں سے اگلا بندہ جو ہے وہ انوائڈ فیل نہیں کرے گا اگر آپ نے انکار بھی کیا ہے. اٹس bit hot, do you mind if I open the window? Well, I would rather you didn't. You see, it's summer and you might get a lot of insects coming in, but I will switch on the air conditioner if you like. ٹھیک ہے, تو یہ جو انداز ہے تھوڑا سا پولائٹ انداز ہے جس میں آپ نے ریفیوز بھی کیا اور اگلے بندے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اس نے انوائنس بھی فیل نہیں کی. Is it okay if I smoke? Well, I would rather you didn't smoke in the house. Do you think you could go outside and smoke? Do you mind if I play some music? Well, I would rather you didn't show now. Just now. I need to do some work on the computer. I'll be finished in an hour though, if you don't mind waiting. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا فرینڈلی وے ہے ریفیوز کرنے کا. جب بھی ہم کسی کو ریفیوز کرتے ہیں تو آبویسلی اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ناراض تو ہم سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ناراضگی ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اوائڈ بہترین ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ فرینڈلی وے اپنا لیں. تو وہ جو فرینڈلی وے ہے obviously it will help you out. ٹھیک ہے جی. while refusing permission کہ جب آپ کسی کو پرمیشن ریفیوز کر رہے ہوتے ہیں تو you may add a short hesitation phrase. well, other possibilities could be actually, well, to tell you the truth, use phrase I would rather you didn't give reason. کہ ہمیشہ جب کبھی بھی آپ کوئی ریفیوزل دیں, انکار کریں, تو اس میں ریزن لازمی دیں, وجہ بتائیں, اور وہ وجہ کیسی ہونی چاہیے؟ پولائٹ قسم کی وجہ ہونی چاہیے کہ جس سے اگلا بندہ یہ سمجھے کہ یار واقعی اس کا یہ مسئلہ ہے اور یہ بندہ اس وقت جو ہے یہ میری ہیلپ نہیں کر سکتا. آفر این الٹرنیٹیو, اور جب ریزن دیں تو اس کے ساتھ الٹرنیٹیو بھی دیں. آئی ول سوئچ آن دی ایئر کنڈیشنر اف یو لائک, کہ ونڈو اوپن کرنے کی بجائے گاڑی کا جو ایئر کنڈیشنر ہے اس کو سوئچ آن کیا جا سکتا ہے. ایکسرسائز نمبر 1 ہے, امیجن دیٹ یو ہیو اے گیسٹ فرام اوورسیز اسٹیئنگ ان یور ہاؤس. ہاؤ وڈ یو ریفیوز پرمیشن اف ہی آسکڈ یو دی فالوئنگ تھنگس ان آنسر. پلیز یوز اے ہیزیٹیشن فریز, آئی وڈ رادر یو ڈیڈنٹ, اینڈ گیو اے ریزن. ٹھیک ہے جی. تو نمبر 1 پہ آپ نے کیا کرنا ہے, ہیزیٹیشن فریز ویل جیسے ٹھیک ہے. تو یہ 2 ایکسپریشن. ڈو یو مائنڈ ایف آئی انوائٹ سم فرینڈس ہیئر ٹو نائٹ, تو اس کا کیا آنسر ہو سکتا ہے کہ ہیزیٹیشن فریز ہم جو ہے وہ وہی ویل اٹھا لیتے ہیں. ویل آئی وڈ رادر یو ڈیڈنٹ مائی فیملی. اب یہ ایک تو ہم نے ریفیوز کیا, اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ریزن دیا. مائی آپ جو ہے وہ گرینڈ پیرنٹس آپ کہہ سکتے ہیں, وزٹنگ ٹو نائٹ کہ آج رات کو میرے جو ہے وہ گرینڈ پیرنٹس آ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے الٹرنیٹیو دینا ہے, یو can invite your friends in a nearby hotel. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے پولائٹ انداز ہے ریفیوز کرنے کا کہ سب سے پہلے تو آپ نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ شو کی ویل, اس کے بعد آپ نے کہا کہ I would rather you didn't, کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آج میرے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ وزٹ کرنے والے ہیں. ہاں, اف یو وش ٹو انوائٹ یور فرینڈز یو کین انوائٹ یور فرینڈز ان اے نیئر بائی ہوٹل. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ دوسرا ہے, ڈو یو مائنڈ ایف آئی ٹیک یور کار ٹو نائٹ. اسی پیٹرن پہ, جس پیٹرن پہ اوپر والا سینٹینس میں نے سالو کیا, اسی پیٹرن پہ اب آپ اس کو جملے کو سالو کریں. ٹھیک ہے بیٹا. کمنٹس سیکشن میں یو آر ویلکم ٹو شیئر یور آنسر.
کیپ یور بکس اوپن، اور وہاں سے آپ جو ہے لنک جو ہے وہ میں نے آپ کے واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کیا ہے بکس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا، تو وہاں سے جو ہے وہ آپ لنک کی ہیلپ سے یو کین ڈاؤن لوڈ دا بکس. اور یہ بک کا 7واں یونٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یونٹ نمبر 7. Okay, now let us listen to a conversation between Ahmed and someone he meets in the waiting room in a hospital. As you listen to the short dialogue, notice how Ahmed asks for permission and how the stranger first gives him the permission and then refuses him the permission. Excuse me, do you mind if I sit here? Stranger: yeah, sure, go ahead. Ahmed: thanks. Do you mind if I smoke? Stranger: well, actually I would rather you didn't. It's a hospital and a non-smoking area. Oh, that's all right. Well جو ہے یہ کیا ہے، ہیزیٹیشن فریز ہے. اس کے بعد ایکچولی I would rather you didn't، یہ ریفیوزل ہے، اور یہ ریفیوزل کے بعد آگے اس کی ریزن آ گئی it is a hospital and a non-smoking area. ٹھیک ہے، تو جب آپ یہ 3 چیزیں کہ نمبر 1 پہ آپ ہچکچاہٹ تھوڑی سی شو کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ انکار کریں، اور اس کے بعد انکار کی وجہ بتائیں، تو لوگ جو ہے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، آپ کا جو ریلیشن ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. Now let us analyze this short dialogue. Ahmed wants to sit and then he wants to smoke a cigarette, so he asks for permission and says, Ahmed, excuse me, do you mind if I sit here? Do you mind جو ہے یہ ایک بہت ہی پولائٹ وے ہے کسی بندے سے کوئی کام پوچھنے کا یا اجازت لینے کا. How does the man answer Ahmed's question? He gives him permission and responds, sure, go ahead. اس کے بعد جو ہے وہ ریفیوزل آ گیا. ٹھیک ہے، ریفیوزل آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، وہی سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، تو the man isn't comfortable with the idea of smoking and he refuses to give permission as well as give a reason for his refusal. اور وہ اپنا ریزن بھی مہیا کرتا ہے. ایک تو وہ اس کو اسموکنگ پسند نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے ریفیوز کیا. دوسرا یہ کہ وہ اس کے پاس سالڈ قسم کا ریزن ہے. تو جب کبھی بھی آپ لوگوں کو سالڈ ریزن دیں گے ریفیوزل کا، تو لوگ پھر آپ کی بات سے انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بیٹا. ایکسرسائز نمبر 2 ہے، پلیز اس کو آپ خود سالو کریں. ہاؤ ڈڈ مسٹر وسیم آسک پرمیشن اینڈ ہاؤ ڈڈ دی آنر ریفیوز پرمیشن؟ رائٹ دی ایکسپریشنز یوزڈ ان دی کنورسیشن. اس ڈائلاگ میں سے آپ نے جو ہے وہ آسکنگ پرمیشن اور ریفیوزنگ پرمیشن والے سینٹینسز جو ہیں وہ اٹھا کر یہاں پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اسی پیٹرن پہ 3rd ایکسرسائز ہے، وٹ فنکشنز ڈو دی فالوئنگ سینٹینسز کیری آؤٹ؟ ریڈ آل دی ایکسپریشنز اینڈ دین رائٹ ان دی سیپریٹ columns the expressions that ask permission and then the expressions that grant permission. کہ ask permission کو ہم AP لکھ سکتے ہیں اور grant permission کو ہم GP لکھ سکتے ہیں. Can I take your car to work tomorrow؟ تو اس میں جو ہے وہ asking، he is asking for permission. You can آ گیا ہے تو اس میں giving permission ہے جی. GP ہم نے لکھ دیا اس کے آگے. اس کے بعد اگین آسکنگ پرمیشن کین سے آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آف کورس ہے تو یہ جناب مطلب کہ پرمیشن گرانٹ کی جا رہی ہے. وڈ اٹ بی آل رائٹ اف آئی ٹرن دی ریڈیو آف؟ اٹ از اگین آسکنگ پرمیشن اینڈ اٹ از اگین گیونگ پرمیشن. ٹھیک ہے بیٹا. اسی پیٹرن پہ باقی سینٹینسز جو ہیں یو آر سپوز ٹو سالو دیم بائی یور سیلف. ٹھیک ہے، یہ نیچے کالم میں آپ نے ان سینٹینسز کو کاپی کر کے لکھنا ہے. ایکسرسائز نمبر 4 ہے، پلیز اس کو آپ خود دیکھیں. we are going to move on to let me check next section کس پیج پر ہے جی. words جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو words ہیں یہ پرمیشن لینے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، would you mind, would you like، یہ جو ایکسپریشنز ہیں they are used for asking permission. would you mind, would you like، ٹھیک ہے، یہ کسی سے اجازت لینے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد may کا استعمال کیا جاتا ہے اجازت دینے کے لیے. you may leave. asking permission, may I leave early today? may I borrow some money please? asking permission، ٹھیک ہے، polite قسم کی ریکویسٹ ہے. اور ایکسپریسنگ پاسبلٹی، دی نیوز کاسٹر سیڈ دیٹ اٹ مے رین ٹمارو. تو یہ پاسبلٹی کے لیے بھی ہوتا ہے اور پرمیشن کے لیے بھی مے کا ورڈ جو ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے.
छठी एक्सरसाइज है बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स है। यहाँ पर आपने जो है वो ब्लैंक्स को फिल करना है, वुड का इस्तेमाल करना है और मे का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आएगा जी वुड यू माइंड, ठीक है, और चिल्ड्रन यू मे हैव वन की, ठीक है। यहाँ पर आएगा मे आई आस्क अ क्वेश्चन, इट मे रेन टुनाइट, ठीक है। और इसी पैटर्न पे आपने बाकी जो 4 सेंटेंसेस हैं प्लीज़ उनको सॉल्व करें। नाउ वी आर इनटू द सेक्शन बी। सेक्शन बी इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, एंड इन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज टुडे आवर टॉपिक इज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आपने जो है वो पिछले यूनिट में, यूनिट नंबर 6 में सिंपल फ्यूचर टेंस सीखा था। इस यूनिट में आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो सिखाया जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस की जो है वो एक तो एग्जांपल क्या होती है कि ING लगता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस है तो विल लगेगा, ठीक है, और विल के साथ बी लग जाएगा कि आई विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, मैं कल एक खत लिख रहा हूँगा, ठीक है। तो विल के साथ बी लगेगा, ये शैल और शैल के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, और उसके बाद जो है जो वर्ब है उसके साथ आप ING की फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे जी। तो नीचे आप जो है वो एग्जांपल्स देख सकते हैं इसकी। सेंटेंसेस दैट आर अबाउट अ डेफिनेट प्लान और अरेंजमेंट यूजुअली कंटेन फ्यूचर वर्ड्स और द फ्यूचर इज़ अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। Maria is taking her matric exams next year. They can't play tennis with you tomorrow. They are working. ये आर आ गया, ठीक है। They are working. We are going to the theater on Friday, ठीक है। तो are going जो है on Friday जब आ गया तो ये फ्यूचर की बात थोड़ी बहुत इसमें आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, when the speaker is making a prediction tomorrow will be a hot and sunny, people will face severe climate changes, ठीक है। इन एग्जांपल्स को छोड़ दें प्लीज़, ज़रा नीचे आएँ। यहाँ से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड इन इंग्लिश टू शो दैट यू आर इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग एट द गिवन मोमेंट। The action will have been started and it will not have been finished at that instant. It is formed when the auxiliary will followed by not by, it is be. will के बाद be लगता है, यहाँ पे by जो है वो मिसप्रिंटिंग है। Another verb in its ing form, ING form जो है वो verb की लगती है। Going to can be used instead of will, कि विल की जगह पे आप जो है वो गोइंग टू का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं इसकी नीचे बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। आई विल बी विजिटिंग माय फ्रेंड दिस वीकेंड, आई विल बी विजिटिंग माय फ्रेंड दिस वीकेंड, के इस हफ्ते पे दिस वीकेंड आई विल बी विजिटिंग माय फ्रेंड, कि मैं अपने दोस्त का विज़िट जो है उसके घर का करूँगा। I am going to visit my friends. I am going to visit जो है, जब आप going to लगाते हैं तो उसमें फिर ING फॉर्म जो है वो यूज़ नहीं होती, ठीक है। They will be cooking at 6, के वो शाम 6 बजे। They will be लग गया तो वर्ब जो आपका कुक है उसके साथ ING की फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल है दे आर गोइंग टू बी कुकिंग एट 6 PM। गोइंग टू बी कुकिंग एट 6 PM, ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल्स हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है उसको इस पैटर्न पे आप अटेम्प्ट मतलब कि बना सकते हैं। उसके बाद है जी आगे इसकी फॉर्म कि हाउ इज़ इट फॉर्म। विल बी के साथ वर्ब लगता है और वर्ब के साथ ING लगता है, ठीक है।
when your plane arrives tonight I will be waiting for you. اور دوسری ایگزامپل ہے is am لگے گا پلس going to لگے گا اور ورب کے ساتھ ing کی فارم. when your plane arrives tonight I am going to be waiting for you, کہ جب تمہارا جہاز آئے گا تو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا. we can use either will or going to create the future continuous with little or no differences in meaning. مختلف یوزز جو ہیں اس کے آگے وہ آپ کے سامنے ایکسپریس کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یوز نمبر 1 جو ہے اس کا اٹ از انٹرپٹیڈ ایکشن ان دا فیوچر، کہ ایک ایسا ایکشن جو کہ فیوچر میں شروع ہوگا یعنی کہ مستقبل میں شروع ہوگا اور مستقبل میں اس کے بیچ میں تھوڑی سی انٹرپشن آئے گی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آئی ول بی واچنگ ٹی وی وین شی ارائیوز ٹو نائٹ، کہ جب وہ آتی ہے تو آئی ول بی واچنگ ٹی وی. دی ایکشن آف واچنگ ٹی وی ول بی انٹرپٹیڈ بائی ہر ارائیول. آئی ول بی ویٹنگ فار یو وین یور بس ارائیوز، کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا جب تمہاری بس پہنچے گی. آئی ایم گوئنگ ٹو بی اسٹیئنگ ایٹ دا بیسٹ ویسٹرن ہوٹل اف یو نیڈ ٹو کانٹیکٹ می، کہ اگر تمہیں مجھے کانٹیکٹ کرنا ہے تو آئی ول بی ایٹ دی بیسٹ ویسٹرن ہوٹل. اسپیسیفک ٹائم ایز این انٹرپشن. ٹھیک ہے جی. As we had said in the use 1, the future continuous is interrupted by an action. However, you can also use a specific time as an interruption. Tonight at 8 p.m. I am going to be eating dinner. At midnight tonight we will be driving through Multan. ٹھیک ہے. پیرالل ایکشن کے دو ایکشن جو ہیں وہ فیوچر میں کہیں پہ اکٹھے ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپل ہے آئی ایم گوئنگ ٹو بی اسٹڈنگ وائل شی از میکنگ ڈنر. ٹھیک ہے. کہ جب وہ جب میں پڑھ رہا ہوں گا اس وقت وہ کھانا بنا رہی ہوگی. وائل سبین از ریڈنگ طلال ول بی واچنگ ٹیلی ویژن، کہ جب سبین پڑھ رہی ہوگی اس وقت طلال، یہاں پہ از نہیں آئے گا. وائل سبین ول بی ریڈنگ، اس وقت طلال ول بی واچنگ ٹیلی ویژن. ٹونائٹ دے ول بی ایٹنگ ڈنر ڈسکسنگ دیئر پلانس اینڈ ہیونگ اے گڈ ٹائم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایٹماسفیئر کی بات ہو رہی ہے جی. ایٹماسفیئر کے بارے میں فیوچر کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. When I arrive at the party everybody is going to be celebrating. Some will be dancing, others are going to be singing. A few people will be eating tikkas and several are going to be talking. All of the following sentences should be completed using future simple future اور future continuous tense. کہ یہ جو جتنے بھی آپ کے سامنے سینٹینسز ہیں ان کو یا تو اپنے فیوچر سمپل کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پہ یا تو اس میں فیوچر سمپل لگانا ہے یا پھر اپنے فیوچر کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس کا یوز اس میں کرنا ہے. تو پلیز سالو دس ایکٹیویٹی. ٹمارو آفٹر اسکول آئی ڈیش گو ٹو دا جم. تو اس میں کیا لگے گا کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. فیوچر کی بات ہے آئی ٹمارو آفٹر اسکول آئی will go. سمپل فیوچر آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. we hide when Tony arrive at his surprise party as soon as he opens the door. we یہاں پہ ہوگا we will be hiding when Tony arrives at his party as soon as he opens the door. We will jump out and scream
सरप्राइज, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस एक्टिविटी. देन देयर इज पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5. प्लीज आप इसको खुद सॉल्व करें. व्हेन यू गॉट dash the plane, when you get off the plane, I will be waiting for you, ठीक है. 5, I am sick of rain and bad weather. Hopefully we will wake up tomorrow morning, then sun will be shining bright. ये shining, ठीक है. अगेन देयर इज़ दिस एक्सरसाइज. इसको आपने सॉल्व करना है बेटा. इसको खुद अटैम्प्ट करें. ऊपर वाली एक्सरसाइज तो सारी मैंने आपको सॉल्व करके दे दी है. इसको जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है बेटा. प्लीज़ टेक 2 minutes एंड सॉल्व दिस एक्टिविटी. इट इज़ अ बिट ऑफ लेंथी एक्टिविटी. इसको प्लीज़ जो है वो सॉल्व करें. उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9 है. सलमान लाइक्स टू राइट थिंग्स टू डू फॉर वीक. दिस इज़ व्हाट ही हैज़ रिटन बट हिज ग्रामर इज़ नॉट गुड. कैन यू मेक नेसेसरी करेक्शंस एंड इम्प्रूव हिज यूज़ ऑफ इनकरेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ठीक है कि सलमान साहब जो हैं उन्होंने अपना पूरे हफ्ते का अपना प्लान लिखा है, ठीक है. लेकिन जो है उनके जो राइटिंग है इंग्लिश की या उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है. उनकी मिस्टेक्स हैं. मिस्टेक्स आपने देखनी है और उनको आपने सॉल्व करना है. आई विल डैश वॉचिंग द मूवी टुमारो. आई विल बी आएगा यहाँ पे, ठीक है. आई डू नॉट विल रीडिंग हैरी पॉटर बुक. आई विल नॉट बी आएगा, ठीक है. आई विल नॉट बी. डू नॉट जो है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे. ऐसे ही बाकी जो है ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का जो इसका प्लान है, इसमें से आप बेटा इसी पैटर्न पे मिस्टेक्स निकालें और जानने की कोशिश करें कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी समझ आ गई है या नहीं है. जी. will playing at the park at 9. I will no wearing a jacket. I will going swim at the pool. तो ये होगा I will be playing at the park at 9. ये बल्कि होगा will I be playing at the park at 9. I will not be wearing a jacket. I will be going for swimming at the pool. ठीक है. Then this Wednesday और Thursday वाला आप खुद सॉल्व कर लें. ठीक है जी. read this text about beautiful Pakistani actresses Zeba. Zeba was born on 3rd October 1943 in Ambala, Indian Punjab. Her real name is Shaheen. Her father
His name was Azam Khan. Her mother was known as Lali Begum. Zeba is considered as respected, gorgeous, graceful woman in Pakistani film industry. She started her film career from Karachi in film Zindagi, which could not complete due to some reasons, and then she was cast in another Karachi-made film Chirag Jalta Raha in 1962. Toba was her first Golden Jubilee hit movie, and her pair with Kemal and then with Wahid Murad became box office hit. She worked with 45 film directors. Najma was her first color film, 1970. Rishta Hai Pyar Ka was her first film, which was shot overseas. Her first Platinum Jubilee was Arman, which was Pakistan's first Platinum Jubilee Urdu film. She received many awards in her film career. Zeba married film star Muhammad Ali on 29 September 1966. The couple is highly respected in Pakistan for their commitment to social causes and is considered a philanthropist couple. Zeba likes to do a lot of things in a day. She normally makes a list of things she has to do in a day. Read the 3 things she will do on October 9 and then write what she is going to at each place. Add 2 more sentences to each of her program using the future continuous tense. ٹھیک ہے, یہ ان کا شیڈول ہے. ٹھیک ہے, I will wake up early and go to children's hospital to visit the sick children. She will walk to the children and give them comfort. She is going to distribute toys and sweets among the sick children. دوسرا اس کا شیڈول ہے I am going to visit, یہ 2 دفعہ going to لکھا گیا ہے by mistake, visit the علی زیب فاؤنڈیشن. علی زیب فاؤنڈیشن جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ کسی ٹائپ کی فاؤنڈیشن ہے جو کہ چیریٹی کرتی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے. تو آپ نے یہاں پہ 2 اس سے ریلیونٹ سینٹینسز جو ہیں ان کو لکھنا ہے. I will join a group of ladies for coffee at Lahore Gym Khana. ٹھیک ہے, اور لیڈیز کی آپس میں کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں اس پہ آپ نے 1-2 سینٹینسز جو ہیں وہ مزید یہاں پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیٹ از completion of section B. Now please move on to section number C, and it is reading. And in reading today we will be doing some general reading exercises. ٹھیک ہے, in our daily life اسکلز جو ہیں وہ آپ نے پہلے سیکھے ہیں, اسکیمنگ اور اسکیننگ. ٹھیک ہے, پچھلی جو 6 یونٹس ہیں اس میں آپ کو ورائٹی آف ریڈنگ اسکلز جو ہیں سکھائے گئے ہیں. نمبر 1 پہ فرسٹ یونٹ میں آپ نے سیکھا تھا گیسنگ دی میننگز آف دا ورڈز. نمبر 2 پہ آپ نے سیکھا پریڈکٹنگ دی کنٹینٹ آف دا بک بائی لوکنگ ایٹ اٹس کور, اٹس بیک پیج, کنٹینٹ لسٹ ETC. اس کے بعد آپ نے سیکھا اسکیمنگ اور اسکیننگ. ٹھیک ہے, اس کے بعد انسٹرکشنز دینا, انسٹرکشنز ریسیو کرنا, یہ چیز آپ نے سیکھی. لاسٹ یونٹ میں جو 6واں یونٹ ہم نے پڑھا تھا اس میں آپ نے سیکھا کہ ہاؤ ٹو لوکیٹ دی مین آئیڈیا, اور سپورٹنگ ڈیٹیل اور مین آئیڈیا جو ہے اس کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے پیراگراف کے اندر اور اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان دس یونٹ لیٹ اس ونس اگین پریکٹس سم آف دیز ریڈنگ اسکلز so that you can have a little more practice and check your reading comprehension skills as well. So get ready for some interesting reading exercises. ٹھیک ہے جی. How would you read the following? Match the different types of reading with the categories below. Decide which one requires you to skim or scan the text, which one needs detailed or intensive reading, which type of text do you read for extensively or for pleasure. ٹھیک ہے جی. The what's on section of the local newspaper. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم اسکیمنگ کرتے ہیں. اخبار کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اسکیمنگ کے جلدی سے جو ہے وہ ہم ہیڈنگز. ناول جو ہوتا ہے یہ ایکسٹینسو ریڈنگ کے آپ جو ہے یو ریڈ فار پلیئر. نیوز پیپر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ
سکم بھی کر سکتے ہیں، اسکین بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور آپ انٹینسو ریڈنگ بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ ان دی کلاس کے اندر جو ٹیکسٹ ہوتی ہے اس کو انٹینسو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کلیکشن آف پوئمز ایکسٹینسو ریڈنگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری میں سے ہمیں ہمیشہ کسی بندے کا فون نمبر ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ہم اس بندے کا نام اسکین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پوسٹ کارڈ، اگر آپ کو کوئی پوسٹ کارڈ ریسیو ہوتا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ ایکسٹینسولی ریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو پورا ریڈ کرتے ہیں آپ۔ ٹرین ٹائم ٹیبل میں سے آپ کیا کرتے ہیں، اسکین کرتے ہیں متعلقہ ٹرین کا نام اور اس کا ٹائم۔ ریسیپی جو ہوتی ہے اٹ از ریڈ انٹینسولی، کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریول بروشر، اسکمنگ کرتے ہیں، اسکیننگ کرتے ہیں، اسکمنگ ہی کی جاتی ہے ٹریول بروشرز کی، کہ اس میں سے جلدی سے گزرا جاتا ہے اور متعلقہ انفارمیشن کو نظر ماری جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 12ویں ایکسرسائز ہے سلیکٹ دا کریکٹ میننگ آف ایچ بولڈ ورڈ یوزنگ دی کانٹیکسٹ کلوز، دی کلوز آر گیون ود ان دی سینٹینس، ٹھیک ہے۔ ڈائلاگ جو ہے، ڈائلاگ اور کنورسیشن لکھا ہوا ہے تو اور کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ، تو لہذا کریکٹ آپ کا آنسر کیا ہے یہاں پہ، کنورسیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاورٹی ہے، پاورٹی تو اٹ از ایزی، پاورٹی کا مطلب آپ کو پتہ ہے دا اسٹیٹ آف بینگ پور ہے۔ ایمیننٹ فگرس، اب یہاں پہ آپ نے اینٹونیم والا کہ ایک وقت میں ایمیننٹ تھے، اس کے بعد ان نون تھے، تو ان نون کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، فیمس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمیننٹ مینس فیمس۔ کنٹمپرری کا مطلب ریسنٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی اینٹونیم والا آپ کو جو ہے وہ ٹیکنیک اپنانی پڑے گی، کیونکہ یہ جو آخر میں انسٹیڈ آف دوز فرام ارلی ڈیز، تو ارلی ڈیز جو ہے وہ آغاز کے دن پرانے، اور اپوزٹ جو ہے اس کا کنٹمپرری ہے، اور کنٹمپرری کا مطلب ریسنٹ، نیا، ٹھیک ہے۔ اسی پیٹرن پہ یو ہیو ٹو سالو ایکسرسائز نمبر 13، پلیز ڈو اٹ یور سیلف۔ ایلیسٹ کا میننگ جو ہے اگر آپ جملہ غور سے پڑھیں تو ایلیسٹ کو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے، ایلیگل پریکٹس کہا گیا ہے، تو یہاں سے ہی آپ کو اس کا میننگ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوارڈرنٹ کا جو ہے وہ میننگ آپ کو 4 سیکشنز جو ہے وہ بھی ٹیکسٹ کے اندر نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے یہ جو ورڈ ہے اس کا بھی میننگ یہاں پہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا۔ آل یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو لک فار اٹ۔ اس کے بعد یہ ایکسرسائز نمبر 14 ہے، جس میں پریڈکٹنگ یا پھر گیسنگ اسکل ہے۔ لیو اٹ پلیز، اس کو چھوڑ دیں۔ اسکمنگ کوئکلی ٹو آئیڈینٹیفائی دی مین آئیڈیا آف دا ٹیکسٹ۔ اسکمنگ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے پیراگراف کی فرسٹ لائن اور اس کی لاسٹ لائن پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو جو ہے وہ مین آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا باتیں کی گئی ہیں۔ یا پھر جو آپ اس کا فرسٹ اور لاسٹ پیراگراف پڑھ لیتے ہیں کسی مضمون کا۔ اسکیننگ جو ہے وہ دوسرے جانب آپ جو ہے وہ کسی خاص انفارمیشن، کسی خاص نمبر یا کسی خاص لفظ کو جو ہے وہ پوری ٹیکسٹ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لفظ جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے وہاں پر آپ کی آنکھیں رک جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 15 ہے ریڈ دی فالوئنگ ٹیکسٹ کوئکلی اینڈ آنسر دی کوسچنس۔ اس ٹیکسٹ کو جو ہے وہ آپ نے ریڈنگ دینی ہے۔
ٹھیک ہے بیٹا، اس کو چھوڑ دیں، ایکسرسائز یہ ایزی ہیں، ان کے آنسرس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جی یہ 2 پیراگرافس ہیں، ان کو آپ ریڈنگ دیں، اور ان کے اندر نمبر 1 پہ یہ پیراگراف آپ کے سامنے ہے، اس کو ریڈنگ دیں اور اس میں سے ٹاپک سینٹینس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کا ٹاپک سینٹینس پیراگراف نمبر 1 کا ٹاپک سینٹینس کون سا ہے. ٹھیک ہے، پلیز ٹیک 2 minutes اینڈ ریڈ دس پیراگراف اینڈ آئیڈینٹیفائی دا ٹاپک سینٹینس. جی اس کے بعد دوسرا پیراگراف ہے، اس کو تھوڑی جلدی سے نظر مار لیں پلیز، اور اس میں سے بھی ٹاپک سینٹینس کو آپ کو ڈھونڈنا ہے. Hopefully you have identified the topic sentence in this paragraph. Now please move on to exercise number 17. ٹھیک ہے، مین آئیڈیا اور ٹاپک سینٹینسز جو ہیں وہ یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں بیٹا، اس کو سالو کریں. اس کے بعد آ جائیں سیکشن نمبر ڈی. سیکشن نمبر ڈی از رائٹنگ سیکشن، اینڈ ان رائٹنگ یو ول بی لرننگ ٹوڈے دی ایسے رائٹنگ وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ اسکل. جی تو بیٹا ایسے رائٹنگ جو ہے ہر ایک کو ہمیں اپنی لائف میں جو ہے وہ ایسے یعنی کہ مضمون جو ہے وہ لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب نارملی ہم لوگوں کا میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ ہیلپنگ بک لیتے ہیں اور پھر ہم ٹیچر سے جو ہے وہ گیس لگواتے ہیں، اور ٹیچرز ہمیں جو ہے وہ 10-12 مضامین کی لسٹ پکڑاتے ہیں کہ بھئی ان میں سے ایک جو ہے وہ پیپر میں آ جائے گا. پھر ہم خلاصے سے جو ہے وہ ان کو رٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم رٹے لگاتے رہتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی یہ مضمون لکھا کیسے جاتا ہے. تو میں نے تو تقریباً زیادہ تر خلاصوں میں یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے خلاصے لکھے ہوتے ہیں ان کو خود بھی مضمون لکھنا نہیں آتا ہوتا. ٹھیک ہے، تو جو ایسے رائٹنگ ہے بیٹا یہ ایک سکل ہے، یہ بالکل سکل ہے جس کو آپ ایک دفعہ سیکھ جائیں تو کوئی بھی آپ کا ٹاپک جو ہے اس پہ جو ہے وہ آپ مضمون جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مضمون جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی اگر ہم جاننا چاہیں کہ بھئی مضمون میں کتنا جو ہے وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے، تو ایک مضمون جو ہے وہ 5 پیراگرافس پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک اسٹینڈرڈ مضمون جس سے جو آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ جس کو آپ لکھیں گے اس میں 5 پیراگرافس جو ہیں وہ اس کے اوپر ہونے چاہیے، اور اس کے 300 سے لے کے 350 ورڈز جو ہیں وہ یوزلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مضمون میں صرف آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو ایک آئیڈیا آپ نے شروع کیا ہے، یہ جتنی بھی باتیں آپ لے کر چل رہے ہیں ان باتوں کو آپ نے انٹر لنک کرنا ہوتا ہے، کنیکٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے، کہ یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایک بات ہے وہ ملتان کی ہو رہی ہے اور اگلی بات جو ہے وہ آپ نیو یارک کی کر رہے ہیں.
یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ انٹر لنکڈ ہونی چاہیے. مضمون جو لکھنے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کے ڈفرینٹ مقاصد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میتھڈز بھی وہی ہیں اور مقاصد بھی وہی ہیں, ٹھیک ہے. تو نمبر 1 پہ ہے جناب ڈسکرائب کرنا, کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا. اس ٹائپ کا جو مضمون ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو ایسے. یہ جو ٹائپس ہیں آپ کی مضمون کی, ان کو آپ جو ہے وہ دوسرے سیمیسٹر کی جو انگلش ہوگی آپ کی, اس میں ڈیٹیل میں جا کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو نمبر 1 پہ کون سا ہوتا ہے ڈسکرپٹیو ایسے, کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ڈسکرائب کریں. فار ایگزامپل ہمیں مضمون جو ہے وہ جو 2 آپ نے کامن ایسے یاد کیے ہیں, علامہ اقبال پہ آپ نے مضمون یاد کیا ہوگا, قائد اعظم پہ آپ نے یاد کیا ہوگا, تو یہ کسی شخصیت کو ڈسکرائب کرنا جو ہے یہ ڈسکرپٹیو ایسے کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے جی یہ نیریٹیو ایسے. نیریٹیو ایسے کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی آنکھوں دیکھا واقعہ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سے کہا جاتا ہے کہ جناب مضمون لکھیں روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ, تو آپ کہتے ہیں کہ میں روڈ پہ جناب مارکیٹ میں جا رہا تھا اور اچانک میں نے دیکھا تو ایک جگہ پہ جو ہے وہ ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ ایک حادثہ ہوا تھا. پھر آپ جو ہے اس حادثے کی ڈیٹیل شروع ہو جاتے ہیں. یا پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ مضمون لکھیں جی وزٹ ٹو اے ہسٹوریکل پلیس, یا پھر آپ سے کہا جاتا ہے وزٹ ٹو ہل اسٹیشن لکھیں, تو جناب ہم دوستوں نے مل کر پلان بنایا تو ہم یہاں سے نکلے, ہم بس پہ سوار ہوئے, ہم ادھر گئے, ہم نے حسین و جمیل جو ہے وہ نظارے دیکھے اور اس کے بعد جو ہے ہم واپس آ گئے. اس کے بعد انالیٹیکل ایسیز ہوتے ہیں جن میں کسی چیز کا تجزیہ کرنا, ٹھیک ہے, کسی چیز کی وجوہات کو ڈھونڈنا. پھر ایک مضمون ہوتا ہے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ, کہ جس میں ہم 2 چیزوں کا یا 2 نظریات کا یا 2 آئیڈیاز کا آپس میں جو ہے وہ موازنہ کرتے ہیں. اس کے بعد آرگومنٹیٹیو ایسیز ہوتے ہیں. آرگومنٹیٹیو ایسیز جو ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کنٹروورشل ایشو پہ, یعنی کہ ایک ایسا ایشو کہ جو کہ کنٹروورشل ہو, جس پہ لوگ جو ہے وہ متفق نہ ہوں, لوگوں کی جو رائے ہے وہ منقسم ہو, یعنی کہ تقسیم ہو, تو ایسے ایشو پہ جو آپ مضمون لکھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہ آپ کی رائے ہے لوگ اس بات وہ آپ کی رائے کو اپنا لیں, ٹھیک ہے. تو اس ٹائپ کے جو ایسیز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آرگیومنٹیٹیو ایسیز, ٹھیک ہے. تو جس بھی ٹائپ کا مضمون ہو, چاہے ڈسکرپٹیو ہو, چاہے نیریٹیو ہو, چاہے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کا ہو, چاہے کلاسیفیکیشن کا ایسے ہو, چاہے آرگومنٹیٹیو ایسے ہے, جتنے بھی مضامین ہیں سب مضامین کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے, ایک جیسا ان کا ڈھانچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو مضمون کا بیسک فارمیٹ بتاؤں, تو مضمون کا بیسک فارمیٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے 5 پیراگرافس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ اس میں ایک عدد جو ہے وہ یہ آگے اب ان کی ٹائپس بھی لکھی ہیں, نیریٹیو ایسے, ڈسکرپٹیو ایسے, پرسویسو ایسے, کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسے, کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے. کاز اینڈ ایفیکٹ یہ کہ جناب ہم کسی چیز کی وجوہات جو ہیں وہ اور جو اس کے اثرات ہیں ان کو ہم تلاش کرتے ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ جناب ایفیکٹس آف اسموکنگ آن ہیومن باڈی, ٹھیک ہے, یا پھر ایفیکٹس آف جو ہے مطلب کہ پالوشن, یا پھر آپ لکھتے ہیں کازز آف جو ہے پالوشن, آپ اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس ٹائپ کے جو ایسیز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسے, ٹھیک ہے. تو زیادہ جو ہے وہ آپ کو آگے والے یونٹس میں بتایا جائے گا. اس میں آپ کو جو ہے وہ 3 اسٹیپس کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ اسٹیبلش اینڈ نیرو دی ٹاپک, کہ ٹیچر تو آپ کو ٹاپک دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیچر نے کیا کیا, ٹیچر نے آپ کو ٹاپک دے دیا. فار ایگزامپل آپ سے کہا گیا جناب کہ آپ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ پہ ایسے مضمون لکھیں جی, لوڈ شیڈنگ پہ, ٹھیک ہے. اب لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پہ ایک مضمون نہیں بلکہ اس پہ کئی مضمون بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا اسٹیبلش اینڈ نیرو دا ٹاپک, یہ آپ نے بڑی عقل اور بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جو ایک ٹاپک لوڈ شیڈنگ ہے صرف, اس پہ ہی کتنے مضامین لکھے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک مضمون ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو ایک مضمون ہم لوڈ شیڈنگ پہ لکھیں گے اس کا اگر ہم نے پہلا جملہ یہ لکھ لیا ہے کہ دیر آر مینی
کازز آف لوڈ شیڈنگ ان آور کنٹری. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوڈ شیڈنگ کی ڈیفینیشن میں چلے جائیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی کیا ہے, یا پھر آپ اوپر سے لوڈ شیڈنگ کی ڈیفینیشن سے شروع کریں, اپنے ملک کے حالات بتائیں جناب کہ آپ کے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور آپ آخری سنٹینس لکھ دیں کہ دیر آر مینی کازز آف لوڈ شیڈنگ ان آور کنٹری. اب جو آپ کے اگلے 3 پیراگرافس ہوں گے اس میں آپ نے کازز کو ڈسکس کرنا ہے کہ جناب لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کیا ہیں. نمبر 1 پہ آپ یہ ایک پیراگراف آپ کا پورا ہو سکتا ہے کہ جناب چونکہ ہمارے ملک میں ڈیمز کا شارٹیج ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دوسری ریزن جب آپ ڈسکس کرنا شروع کریں تو آپ یہ ایک پورا پیراگراف لکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی تو موجود ہے, لیکن بجلی کو ٹرانسمٹ کرنے کی یعنی کہ منتقل کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس پہ آپ ایک پورا پیراگراف لکھ دیں گے. تیسرا پیراگراف آپ لکھیں گے لوڈ شیڈنگ کا کہ جناب چونکہ ہمارے ہاں زیادہ پاور پلانٹس جو ہیں وہ آئل پہ بیس کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہمارے ہاں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آخری پیراگراف جو آپ کا کنکلوڈنگ پیراگراف ہوگا اس میں آپ لکھیں گے کہ جناب یہ جو ساری وجوہات اوپر میں نے ڈسکس کی ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی بڑی ڈھیر ساری وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, اور ان پہ قابو مطلب کہ پانا جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہ ایک مضمون آپ کا بن گیا جس میں صرف آپ نے لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کو ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, اچھا اب اسی لوڈ شیڈنگ پہ ایک اور مضمون بن سکتا ہے, اور مضمون جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک جملے پہ بیس کرتا ہے, اور وہ جملہ ہوتا ہے ٹاپک سنٹینس, جو کہ آپ نے پیراگراف رائٹنگ میں بھی سیکھا. یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں مضمون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں اس کو تھیسز اسٹیٹمنٹ. فار ایگزامپل میں اوپر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی ڈیفینیشن دیتا ہوں, اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ جناب ہمارے ملک میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور میں آخری جملہ یہ لکھتا ہوں کہ دی لوڈ شیڈنگ ہیز ڈیپ امپیکٹ, ڈیپ اکنامک اینڈ سوشل امپیکٹ اپون دا پیپل آف دس کنٹری. ٹھیک ہے, کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کے سماجی اور معاشی جو اثرات ہیں وہ اس ملک کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ہیں. اب آپ آگے آ جائیں جناب, اب ہم اس کے جو ہے وہ معاشی اثرات کے اوپر بات کریں گے. فار ایگزامپل لوڈ شیڈنگ سے جو ہے وہ فیکٹریاں بند ہوتی ہیں, جب فیکٹریاں بند ہوتی ہیں تو ان کے اندر سامان بننا بند ہو جاتا ہے, وہاں کے جو مزدور ہیں ان کا روزگار ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم ایک پیراگراف تو ہم اس پہ لکھ سکتے ہیں, ایک پیراگراف جو ہے ہم وہ ڈیلی کے جو آپ کے روزمرہ کی جو زندگی ہے, جو ہمارے مطلب کہ جو آپ کے روزمرہ کے گھریلو معاملات ہیں ان کے اوپر جو لوڈ شیڈنگ کا اثر ہوتا ہے. ایک مطلب پیراگراف ہم جو ہے وہ چھوٹے جو مزدور ہوتے ہیں جیسے ٹیلرز ہو گئے, مطلب درزی ہیں, ایسی اور بےتحاشا پروفیشنز ہیں جن کا سارا دار و مدار بجلی پر ہوتا ہے, تو ان کا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر ڈفرینٹ ورائٹی آف سبجیکٹس جو ہے لکھا جا سکتا ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو نیرو ڈاؤن کیسے کیا ہے, کہ آپ نے اس ٹاپک کا کون سا پہلو اٹھایا. دیکھیں ایک جو بھی بات ہوتی ہے, ایک جو بھی ایشو ہے جس پہ آپ کو مضمون لکھنے کو دیا گیا, اس کے ڈھیر سارے پہلو ہوتے ہیں, تو آپ نے ہمیشہ اس کا ایک پہلو چوز کرنا ہے اور اس کے اوپر مضمون لکھنا ہے 5 پیراگرافس کا. اس ٹاپک کو پورا مکمل جو ہے وہ مضمون کے اندر ڈسکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل یو آگے جو ہے وہ آپ کو کچھ اسائنمنٹس کی جناب کہ فار ایگزامپل ٹیچر آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ گرلز اور بوائز کی ایکول ایجوکیشنل اپرچونیٹیز پہ مضمون لکھیں, کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ پرائیویٹ سکولز کا اور گورنمنٹ سکولز کا. ٹھیک ہے, انکریزنگ یوز آف موبائل فون جو ہے اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں پیراگراف. ٹھیک ہے, یا پھر آپ جو نیریٹیو ایسے ہے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں ریسنٹ ٹرپ ٹو دی ہیلی ایریاز کے اوپر. ٹھیک ہے, تو جب کبھی بھی آپ کو مضمون لکھنے کو دیا جائے تو یہ جو بیسک ڈھانچہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک انٹروڈکٹری پیراگراف جس میں آپ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ 3 باڈی پیراگرافس, اور آخری جو ہے آپ کا کنکلوڈنگ پیراگراف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ناؤ ریڈ دس ایکسٹریکٹ taken from an essay. In this essay the student writes about adopting a dress code or a uniform in the school. What position is the student taking on the question? Read it very carefully and decide what the writer's stance is. ٹھیک ہے, یہ مضمون ہے. I agree with the parents and teachers who say that dress code is needed. Dress code
sets guidelines for what students wear and helps the learning environment. اب یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ڈریس مطلب کوڈ جو ہے وہ بچوں کے جو مطلب کہ ڈریس ہیں اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دے دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جناب لوگ چونکہ رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنے ہوتے اور ایک دوسرے کے کپڑے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ان کی لرننگ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اب آگے جو ہے آپ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے دو اپنے پیراگراف جو ہیں وہ ان دو چیزوں کے اوپر، نمبر 1 پہ مطلب گائیڈ لائنس اور نمبر 2 پہ لرننگ انوائرمنٹ کے اوپر ڈیولپ کیے ہوں گے. اور آپ دیکھیں یونیفارم انکریج ایکویلٹی، they set guidelines for what students wear to everyone looks the same. Uniform encourage people to be equal by setting what all students wear at the school. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ rivalry between the groups جو ہوتی ہے کہ جناب تم نے اچھے کپڑے پہن کر آنے اور اچھے کپڑے پہن کر آنے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یونیفارم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن کی جانب جو ہے وہ زیادہ بھی، یہ پورا پیراگراف ہے. اور اس کے بعد آخر میں کنکلوڈنگ پیراگراف کے فوائد ہیں اور ڈریس کوڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے کیسے نیرو ڈاؤن کیا ہے ٹاپک کو. آگے چند ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے. کہ اگر مضمون لکھنے کو دیا جا رہا ہے کہ مائی سسٹر، ٹھیک ہے. اب مائی سسٹر بہت جنرل ٹاپک ہے. سسٹر جو ہے اس کی زندگی کے بے تحاشا اسپیکٹس ہیں. اب فار ایگزامپل ایک ٹاپک جو ہے وہ آپ نے اگر یہ سینٹینس لکھ دیا کہ مائی سسٹر از مائی بیسٹ فرینڈ، تو اب آپ نے پورے مضمون میں یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ آپ کی سسٹر آپ کی بیسٹ فرینڈ کیسے ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مائی سسٹر از ویری ٹیلنٹڈ پرسن، کہ میری بہن جو ہے وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ قسم کا انسان ہے، تو اس پہ اب آپ نے باقی پورا مضمون جو ہے وہ اسی چیز کو ثابت کرنا ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ کیسے ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ارتھ کوئک جو ہے وہ آپ کو ٹاپک دیا جا رہا ہے، ارتھ کوئکس آف دا ورلڈ، دنیا میں. اب یہ دیکھیں کتنا وسیع ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے. اور نیرو ڈاؤن کیسے ہو سکتا ہے؟ دی ارتھ کوئک آف اکتوبر 8 2005 ان اسلام آباد اینڈ ناردرن، کہ ایک ارتھ کوئک پہ آپ نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ٹاپک کو مزید نیرو ڈاؤن کر لیا کہ دا ڈیواسٹیشنز آف اکتوبر 8 ارتھ کوئک. ٹھیک ہے. تو جنرل ٹاپک ہے ارتھ کوئکس، بہت ہی جنرل ٹاپک ہے، اس کو ہم نے نیرو ڈاؤن کیا اور ہم اس کو لے کر آ گئے ایک ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے. کہ ایک خاص قسم کے ارتھ کوئک کی ہم نے بات کی. ٹھیک ہے. اب آگے آپ کو جو ہے وہ دو ٹاپکس دیے جا رہے ہیں کہ ایجوکیشن فار گرلز اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز. یہ دو ٹاپکس ہیں جو کہ جنرل ٹاپکس ہیں. ان کو جو ہے اب آپ نے نیرو ڈاؤن کرنا ہے، اتنا نیرو ڈاؤن کرنا ہے کہ یہ ایک مضمون لکھنے کے لائق جو ہے وہ ٹاپک بن سکے. کیونکہ اگر آپ ایجوکیشن فار گرلز کی بات کریں تو یہ تو اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. مضمون تو جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے نا، کہ ایک پیج کا مضمون ہے، تو آپ نے اس کے کسی ایک اسپیکٹ کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کسی ایک ایریا پہ لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی ایک لیول کی بات کر سکتے ہیں کہ مطلب کہ ہائر ایجوکیشن لیول کی بات کر سکتے ہیں گرلز کے لیے. ٹھیک ہے. پرائمری لیول کی بات کر سکتے ہیں، آپ ایجوکیشنل پرسنٹیج کی بات کر سکتے ہیں کہ کتنی پرسنٹ بوائز اور کتنے پرسنٹ گرلز جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے اندر کیا ڈفرینس ہے، اس کو کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ. ٹھیک ہے جی. ایسی رائٹنگ میں جو ایک بڑا اہم سکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برین سٹارمنگ. برین سٹارمنگ ہم کہتے ہیں. برین کا مطلب دماغ ہوتا ہے، سٹارم کا مطلب ہوتا ہے طوفان، کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے دماغ کے اندر طوفان کھڑا کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو طوفان سے مراد یہ ہے کہ جو ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ سوچنا شروع کر دینا ہے اپنے ذہن میں، اور آپ کے ذہن میں جو جو آئیڈیاز جو ہیں وہ اس ٹاپک کے حوالے سے آ رہے ہیں، آپ نے ان سارے آئیڈیاز کو جو ہے وہ پیپر کے اوپر لکھتے جانا ہے. اور وہ جو آئیڈیاز ہیں یہ جیسے کہ آپ کے سامنے مطلب کہ چارٹ بنایا گیا ہے، تو اسی فارم میں آپ نے برین سٹارمنگ کے ذریعے ٹاپکس کو لکھتے جانا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں بعد میں آپ ان آئیڈیاز کو ریفائن کر کے اس کو جو ہے وہ مضمون کی شکل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ اباؤٹ دی گڈ اور بیڈ ایفیکٹس آف ٹیلی ویژن اینڈ ڈیبیٹ ویدر ٹیلی ویژن ڈز مور گڈ دین ہارم.
اور دی وائس ورس. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ٹیلی ویژن جو ہے اس کے جو بیڈ ایفیکٹس ہیں ان کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ کیا کیا بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کیا کیا گڈ ایفیکٹس ہیں اس کے. ٹھیک ہے. ان کو آپ جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا شروع کر دیں ایسے 1 2 3 جتنے بھی مطلب کہ آئیڈیاز آپ کو آتے ہیں تو آپ کوئی لائن لمبی کھینچ لیں کوئی لائن چھوٹی کھینچ لیں اور لکھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ پھر مضمون ڈیولپ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس کی چند ایفیکٹس لکھے گئے ہیں. کلچرل شیئرنگ ہے, ایجوکیشنل پروگرامز آتے ہیں, سینگ دا ورلڈ فرام یور اون ہوم کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے دنیا دیکھ سکتے ہیں, اسپیشل چینلز آتے ہیں, کمپینین, اور اس کے بعد کچھ نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہیں کہ ریڈیوسڈ ٹائم فار ادر ایکٹیویٹیز کے باقی ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کے پاس ٹائم کم رہ جاتا ہے, ڈس سیٹسفیکشن ود ریئل لائف کہ حقیقی زندگی سے آپ تنگ آ جاتے ہیں, ٹی وی اگر آپ زیادہ دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ریڈنگ جو ہے وہ آپ کی لیس ہو جاتی ہے. ٹو مچ وائلنس اور تشدد جو ہے وہ بعض اوقات ٹی وی پروگرامز میں بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے. ٹو مینی سیلی ٹائم ویسٹنگ پروگرامز. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ جو ہے وہ اہم کانہ قسم کے پروگرامز بھی بعض اوقات جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر دکھائے جاتے ہیں. جی اسٹرکچر کی بات آ گئی تو اسٹرکچر میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ ایک جو ہے وہ انٹروڈکٹیو پیراگراف ہوگا جو کہ سب سے اوپر ہوگا اور جس میں پورے مضمون کا ٹاپک جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹاپک کے کون سے پہلو پہ بات کرنی ہے. اس کے بعد اس کے مڈل میں 3 پیراگرافس ہوتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں آپ کے باڈی پیراگرافس. اس میں جو مین باتیں ہیں وہ آپ ساری اس کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آخری پیراگراف ہے وہ آپ کا کنکلوڈنگ پیراگراف ہوتا ہے. کنکلوڈنگ پیراگراف کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو مین باتیں باڈی کے اندر کی ہوتی ہیں ان کا آپ دوبارہ سے خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی پہلا انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے. اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ اٹ لیٹس دی ریڈر نو وٹ دا ٹاپک از کہ آپ کا ٹاپک ہے کیا. انفارم کرتا ہے ریڈر کو آپ کے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں کہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہم اگر لوڈ شیڈنگ کے اکنامک امپیکٹس پہ جا سکتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کے کازز پہ جا سکتے ہیں. ہم خالی لوڈ شیڈنگ کے امپیکٹس جو ہیں آن دا لائف آف دی کامن مین اس کے اوپر مضمون لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ڈفرینٹ بے تحاشا اسپیکٹس ہو سکتے ہیں ہر ایک ٹاپک کے, تو وہ آپ کو یہ چیز بتائی جاتی ہے انٹروڈکٹری پیراگراف میں. اس کے بعد باڈی آ جاتا ہے. باڈی میں مین آپ کی باتیں یہ اس کا ایک ڈھانچہ بنا کر دے دیا گیا آپ کو کہ نمبر 1 پہ انٹروڈکٹری پیراگراف, نمبر 2 پہ مین باڈی پیراگراف, نمبر 1 2 3 3 باڈی پیراگرافس, اور آپ کا آخری جو پیراگراف ہے وہ آپ کا کنکلوڈنگ پیراگراف ہوتا ہے جس میں آپ اپنے پوائنٹس کو ریسٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. جو آخری سٹیپ ہوتا ہے ایسے رائٹنگ کا وہ ہوتا ہے ریوائزنگ, ایڈیٹنگ, پروف ریڈنگ کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے آپ اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر ایک نظر دوڑاتے ہیں, اس میں سے مسٹیکس جو ہیں ان کو آپ نکالتے ہو, جو آپ کی غلطیاں ہیں گرامر کی یا جو آپ کی اسپیلنگ مسٹیکس ہیں یو ریڈ دیم آؤٹ, اور اس کے بعد آپ ان کو جو ہے وہ جو بھی مسٹیکس ہیں آپ ان کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکٹیویٹی ہے پلیز لیو اٹ, وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم ٹوڈے, دا ٹائم از شارٹ, اور ٹاپک جو ہے وہ قدرتی طور پہ تھوڑا لینتھی آ گیا ایسے رائٹنگ کا. اچھا جی سیکشن ای, فائنل سیکشن آف دس چیپٹر دیٹ از لسننگ ٹو اے اسپیچ کہ اسپیچ کسی کے جو ہے اس کو کیسے سنا چاہتا ہے. ان دس سیکشن یو ول لسن ٹو اے اسپیچ بائی مسٹر شیرین عبادی who has won the Nobel Prize in 2003. Shirin Ebadi was born in the city of Hamdan, Iran in 1947. She comes from a family of academics. She has spent her childhood in a family filled with kindness and affection. She has 2 sisters and a brother, all of whom are highly educated. She has a law degree and ٹھیک ہے. یہ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں ہے, یہ اس کی اسپیچ ہے. ٹھیک ہے. شیرین عابدی, اور اس نے جو ہے وہ عبادی اس نے اوسلو میں دسمبر 10 2003 کو یہ اسپیچ کی تھی. پلیز اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی جلدی نظر دوڑا لیں اپنی اپنی بک سے. آفٹر دیٹ وی ہیو ٹو موو ٹو نیکسٹ یونٹ نمبر 8. ٹھیک ہے جی.
جی کوشچنس ہیں چند آپ کو جو اسپیچ کے حوالے سے کہے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ پلیز اپنے لیئر ٹائم میں، فارغ ٹائم میں جو ہے اس کو آپ اٹیمپٹ کیجیے گا. اینڈ ناؤ آئی ول بی موونگ آن ٹو یونٹ نمبر 8. اس کے کم سے کم 2 سیکشن جو ہیں وہ آج ہم مطلب کلیئر کر لیں، تاکہ جو لاسٹ لیکچر ہوگا اس میں ایک یونٹ اور باقی جو یونٹ نمبر 8 کے 3 سیکشن اور یونٹ نمبر 9 کے باقی جو 5 سیکشن ریمیننگ ہیں ان کو ہم کور کر سکیں. اوکے جی، دس از یونٹ نمبر 8 اینڈ ان یونٹ نمبر 8 the first section is function, and in function you will be learning to express appreciation, admiration, pleasure and gratitude. کہ لوگوں کی جو ہے وہ تعریف کرنا، اپریشیٹ کرنا، ٹھیک ہے، ان کا حوصلہ بڑھانا، خوشی کا اظہار کرنا، اور اس کے علاوہ مطلب کہ گریٹیٹیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں تشکر، کے لوگوں کا تشکر جو ہے وہ بجا لانا. ٹھیک ہے. سو اس چیز کی جو ہے وہ ضرورت ہمیں ہمیشہ محسوس ہوتی ہے. لوگ ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور وین ایور دے ہیلپ اس آؤٹ تو وی نیڈ ٹو ایکسپریس اپریسیشن، وی نیڈ ٹو ایکسپریس پلیجر، ایڈمریشن اور گریٹیٹیوڈ. اینڈ آل آف دیز آر پازیٹیو انٹریکشنز دیٹ آر ایٹ دی ہارٹ آف دا گڈ ریلیشن شپ بٹوین پیرنٹس، کپلس، سبلنگز، کو ورکرز اینڈ سکسیزفل بزنس. کہ ہر ایک جو آپ کا ریلیشن ہے اس ریلیشن کو سکسیزفل بنانے کے لیے، خواہ آپ جو ہے وہ بہن بھائی ہیں، خواہ آپ پیرنٹس اینڈ سنز یا پھر مطلب ڈاٹرز ہیں، جو بھی آپ کا ریلیشن ہے، خواہ آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو اس سارے ریلیشنز میں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، پلیجر ایکسپریس کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ خوشی ہوئی، ایڈمائر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا، اور اس کے علاوہ گریٹیٹیوڈ شو کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ تشکر شو کرتے ہیں. Research has proved that the children who are most intelligent, self-confident and flexible had experienced more appreciation and encouragement and positive attitude at home and school than a negative attitude from their parents and teachers. کہ وہ بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جن کی گھر میں تعریف کی جاتی ہے، جن کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے بار بار کہ بھئی آپ نے بہت اچھا کام کیا. ٹھیک ہے. اپریسیشن جنریٹس سیلف اسٹیم، کہ جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، سیلف اسٹیم، یعنی کہ جو سیلف رسپیکٹ ہے، ایک بندے کی جو عزت نفس ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، بچوں میں بھی اور ایڈلٹس میں بھی. اور اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو بگن اپریسیٹنگ اینڈ ایکسپریسنگ گریٹیٹیوڈ. کے کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اب تو بہت زیادہ دیر ہوگی ہے تعریف کرنے میں، تو ہمیشہ تعریف جو ہے وہ کرتے رہا کریں. گرلز جو ہیں وہ پرٹیکولرلی اس معاملے میں کافی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہیں. بوائز جو ہیں وہ تو ہم لوگ تو جو ہے وہ بس ہوں ہاں ہی کر دیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسرسائز نمبر 1، رائٹ ڈاؤن دی 5 happiest events in your life, times that you really appreciate and admire and events that you are grateful for. کہ آپ اپنی زندگی کے کچھ 5 واقعات ایسے لکھیں کہ جن 5 واقعات پہ آپ کو فخر ہو، ٹھیک ہے، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اور آپ مطلب گریٹفل ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ یار یہ 5 کام جو ہے یہ میری زندگی میں ہو گئے. پلیز ٹیک یور ٹائم اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن in one line each of the event of your life. ٹھیک ہے. You do not need to tell me, just write it down on your books in the soft form if you have, and if you do not have the books you can write them down on a paper. Okay, hope so you have done this. Now here is a situation where a mother is expressing her appreciation to her son Saad. Listen to the conversation. کی conversation کو سنیں جہاں پہ والدہ جو ہیں وہ اپنے بیٹے سعد کی تعریف کر رہی ہیں. Really Saad, you have made me so happy today. You have cleaned your room and also switched off all the lights before leaving for school. Saad, well Ami, it's my pleasure. I suddenly realized
You do so much work and I should help you a little. And of course, switching off unnecessary lights will save energy and reduce our electricity bills. Mother: well, thank you, I really appreciate your help. Notice how कि अब आप देखें कि कैसे अप्रिशिएट किया जा रहा है जो एक्सप्रेशंस हैं अप्रिसिएशन के, अगर आप उनको देखें तो यू हैव मेड मी सो हैप्पी टुडे कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया आज. इट्स माई प्लेजर कि मुझे बहुत खुशी हुई. थैंक यू का वर्ड है, ठीक है. आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प कि आपकी मदद से बहुत अच्छा लगा, ठीक है. इसके बाद एक और सिचुएशन है, इसमें भी एप्रिसिएशन और मतलब ग्रेटिट्यूड जो है वो दिखाया गया है. मिस्टर रहमान: थैंक्स फॉर ऑल द कंफर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी. वी हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ आवर स्टे विद यू. प्लीज़ डू नॉट मेंशन इट. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू बोथ हेयर, ठीक है. ये थैंक्स फॉर ऑल द कंफर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, ये ग्रेटिट्यूड शो किया जा रहा है. वी हैव एंजॉयड, ये अगेन जो है वो मतलब ग्रेटिट्यूड है. और आगे जो है वो इट्स प्लेजर, ये भी ग्रेटिट्यूड शो किया जा रहा है, ठीक है. एंड थैंक यू फॉर द नाइस गिफ्ट, शुक्रिया अदा किया जा रहा है, ठीक है. एप्रिसिएशन है, आई रियली अप्रिशिएट योर थॉटफुलनेस, ठीक है. ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं. नॉट एट ऑल, आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स. इट इज़ सच अ जॉय टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, ठीक है. तो ऑल दीज एक्सप्रेशंस दैट हैव बीन अंडरलाइंड फॉर यू, these expressions they express gratitude and appreciation, ठीक है. उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3 है कि आप किसी का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे. समवन जस्ट गेव यू अ गिफ्ट हैम्पर, कि किसी ने आपको आपकी बर्थडे के ऊपर तोहफा दिया है, तो आप उसका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे. प्लीज़ राइट इट इन द मैसेज सेक्शन में आप लिख कर बताएं कि अगर आपको कोई आपकी बर्थडे के ऊपर तोहफा दे तो आप उसका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे. और सिचुएशन नंबर 2 है, समवन जस्ट सेंट यू अ बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स. समवन रिटर्न योर लॉस्ट मोबाइल फ़ोन, कि आपका मोबाइल फ़ोन खो गया था जो कि किसी ने वापस किया है. पाकिस्तान में तो ऐसा जो है वो शायद नादिर ही होता है, खैर, लेकिन बाहर के ममालिक में ऐसा हो जाता है. समवन हेल्प्ड कैरी यू हैवी बैग्स, कि आप बहुत भारी बैग उठा के लेके जा रहे थे और किसी ने आपकी हेल्प की, आप उसका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे, ठीक है. समवन हेल्प यू क्रॉस अ बिज़ी रोड, कि आप जो है बुज़ुर्ग हैं और रोड आप नहीं क्रॉस कर सकते और किसी ने आपकी हेल्प किया रोड पार करने में, तो आप उसका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे. तो यू कैन यूज़ डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है. प्लीज़ अब आपको इस चीज़ की आई होप सो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 4 है, प्लीज़ इस पर आएँ. लुक अराउंड योर सेल्फ एंड नोटिस एंड थिंक अबाउट दी सिंपलेस्ट प्लेजर्स ऑफ लाइफ. इन दिस एक्सरसाइज यू विल एक्सप्रेस योर एप्रिसिएशन, एडमिरेशन एंड ग्रेटिट्यूड इन 3 पार्ट्स. रीड द एग्जाम्पल गिवन बिलो, कि 3 हिस्सों में जो है वो आप शुक्रिया अदा करेंगे. द रीज़न और द cause of your happiness, how did you feel, what did you feel in that way, ठीक है. इसको देख लें आप, मतलब कि when I saw the flowers in the garden I felt so grateful to God because the flowers reminded me of all the beautiful things God has created, ठीक है. तो यहाँ पर आपने हैप्पीनेस अपनी लिखनी है, जो आपकी खुशी है, फिर आपने उस खुशी को एक्सप्रेस करना है और उसके बाद उसकी वजह जो है उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है जी. देन वी आर मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 5. Malia and her guests are sitting at the dinner table. Her guests are appreciating her cooking skills. Below is given an incomplete dialogue. Complete it by writing appropriate expressions of appreciation. Use expressions like very good, excellent, superb, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशंस आपने यूज़ करने हैं और आपने एक खातून की तारीफ़ करनी है जिसने बहुत अच्छा खाना बनाया है. ओके जी, लीव इट, इस सब को छोड़ दें. एक्सरसाइज नंबर 7 है, इसको आप प्लीज़ लेयर टाइम में जब आपके पास फारिग वक्त हो तो उसमें आप देखिएगा. अब हमारे पास सेक्शन बी है इस यूनिट का और ये है इनडायरेक्ट या
रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको इसमें कुछ ना कुछ आइडिया दिया जाएगा, आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा जी। तो इन आवर लाइफ ऑलमोस्ट इन एवरी सिचुएशन जो है, जब कभी भी हम गुफ्तगू में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें जो है वो एक तो वो बात होती है जो कि हमारे मुंह से निकल रही है, ठीक है, वो बात जो इस वक्त मैं आपसे कर रहा हूँ या यू आर लिसनिंग, इट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच, कि जो मैं आपसे डायरेक्ट बातें कर रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। और हमें इस चीज़ की ज़रूरत जो है वो हमेशा पेश आती है। इनडायरेक्ट स्पीच की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब हमें किसी और को बताना हो कि फ़लाँ बंदे ने क्या कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचर की बात करना चाहें कि टीचर ने आज के लेक्चर में कहा, अब आगे जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आप मेरे अल्फाज जो है वो कोट कर देंगे। तो जब आपने किसी शख्स की बताई हुई बात आगे किसी तीसरे शख्स को बतानी होती है तो उसके लिए आप जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई है आपको। द टीचर सेड, कि टीचर ने कहा, देयर विल बी अ टेस्ट टुमारो, कि कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपसे कह रहा हूँ देयर विल बी अ टेस्ट टुमारो। अब आपके पास अगर कोई बच्चा आता है तो वो ये कहता है कि जनाब आज सर ने क्या कहा, तो आप ये कहेंगे द टीचर सेड, कि टीचर ने कहा था कि देयर विल बी अ टेस्ट टुमारो, कि कल जो है वो टेस्ट होगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जिस बंदे के आप अल्फाज उठाते हैं उन अल्फाज को आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। और जो आपके अल्फाज हैं उनको आप कॉमास के अंदर नहीं लिखते, ठीक है। But when you want to tell someone or to report to someone that the teacher has said the same sentence, will then be reported or indirect statement will be written like this, ठीक है। The teacher told us that there would be a test tomorrow, ठीक है। Direct speech, the teacher said there will be a test tomorrow, और indirect कि the teacher told us, कि the teacher ने हमें बताया कि there would be a test tomorrow, कि कल जो है वो टेस्ट होगा। In this section will show you how to change direct sentences into indirect, और कि इसमें आपको सिखाया जाएगा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। When changing from direct to indirect or reported speech, several changes occur, कि जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो चंद तब्दीलियां जो हैं वो आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। नंबर 1 पे इसके चंद बेसिक रूल्स हैं, उनको आप देख लें। नंबर 1 पे कोटेशन मार्क्स एंड दी कॉमास आर रिमूव्ड, के जो डायरेक्ट आपकी स्टेटमेंट है उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, उन इन्वर्टेड कॉमास को आप क्या करते हैं, आप रिमूव कर देते हैं। द वर्ड दैट इज़ यूजली इंक्लूडेड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, के से, आस्क या टोल्ड जो है उसके बाद आप दैट का वर्ड जो है, द टीचर said that, he asked that, he told me that, ठीक है। तो जो वर्ब है उसके बाद आपने that का इस्तेमाल करना है। द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज़ चेंज, कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है उसको आप जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे रोज़ी सेड आई एम हैप्पी, रोज़ी सेड दैट शी वाज हैप्पी, आई को जो है वो शी में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि आई उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। अब आप यहाँ पर बैठे हैं, आपने उसके अल्फाज को आगे कोट करना है, तो आप चूँकि रोज़ी नहीं हैं, आप रोज़ी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आई जो है वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बॉय होता तो वो आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होते, 2-3 लोग होते, तो वो मतलब कि दे में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द टेंस ऑफ द वर्ब इज चेंज, वर्ब का टेंस जो है वो भी चेंज किया जाता है। यूजुअली जो है वो
آپ کا سمپل پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے اور سمپل پریزنٹ ٹینس کو آپ جو ہے وہ سمپل پاسٹ ٹینس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جو بات میں کر رہا ہوں میں تو اب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب جب آپ بات کریں گے میرے منہ سے نکلی ہوئی بات تو وہ بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ آلریڈی ہو چکا ہے، وہ بات چلی گئی پاسٹ ٹینس میں، تو اس وجہ سے آپ اس کو جب انڈائریکٹ اسپیچ میں لکھیں گے تو وہ پاسٹ ٹینس میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہیلپنگ ورب ایم ان سمپل پریزنٹ ٹینس از چینج انٹو دی ورب واز، کہ ایم کو واز میں چینج کیا جاتا ہے، دیٹ ایڈ کر دیا جاتا ہے، کاماس کو ریموو کیا جاتا ہے اور کوٹیشن مارکس جو ہیں ان کو بھی ریموو کر دیا جاتا ہے. نیچے چند ایگزامپلس ہیں ڈائریکٹ کی اور انڈائریکٹ اسپیچ کی. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں شیما سیڈ طلحہ از اسٹڈنگ، شیما سیڈ دیٹ طلحہ واز اسٹڈنگ. اب یہاں پہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے تو وہ جب آپ انڈائریکٹ میں ہوگا تو وہ پاسٹ کنٹینیوس میں چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کی آگئی ایگزامپل اس کے بعد موسیٰ سیڈ ہارون ہیز لیفٹ آلریڈی، موسیٰ سیڈ دیٹ ہارون ہیڈ لیفٹ آلریڈی، ہیز جو ہے وہ ہیڈ میں کنورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. نائلہ سیڈ آئی جو ہے وہ شی میں کنورٹ ہو جائے گا، انورٹڈ کاماز ریموو ہوں گے، ان کی جگہ پہ دیٹ آ جائے گا. ول جو ہے وہ پاسٹ میں وڈ بن جائے گا، شی وڈ بی دیئر ٹمارو، ٹھیک ہے. عماد سیڈ ٹھیک ہے، انورٹڈ کاماز کی جگہ پہ دیٹ آ جائے گا، آئی کی جگہ پہ ہی کیونکہ عماد لڑکا ہے. ول جو ہے وہ وڈ میں کنورٹ ہو گیا. بی وزٹنگ مائی فیملی، نہیں، آئی اب ہی ہے تو ہی ول بی وزٹنگ ہز فیملی ان انگلینڈ. پاسٹ کنٹینیوس جو ہے وہ چینج ہوتا ہے پرفیکٹ کنٹینیوس میں، ٹھیک ہے. بانو سیڈ آئی واز واچنگ ٹیلی ویژن، بانو سیڈ دیٹ شی ہیڈ بین واچنگ ٹیلی ویژن. Past perfect to past perfect, no change. Noreen said I had already eaten. Noreen said that she had already eaten. Past perfect جو ہے وہ ٹینس ویسے کا ویسے رہتا ہے، اس میں صرف ورب آپ کا پروناؤن جو ہے وہ صرف چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس آ گیا. Sophia said that I have been cooking. Sophia said that she had been cooking، ٹھیک ہے. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس جو ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں چینج ہو جائے گا. اچھا، پریزنٹ اور فیوچر جو ایبیلٹی ہے، سمی سیڈ آئی کین ورک آن سیٹرڈے، سمی سیڈ دیٹ ہی کوڈ ورک آن سیٹرڈے. ایسے یہ ساری ایگزامپلز ہیں بیٹا، ان کو نظر مار لیں. پریزنٹ یا فیوچر پاسبلٹی جو ہے، سنا سیڈ آئی مے بائی اے نیو کار، سنا said that she might buy a new car. He said I live in Peshawar. تو جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے انڈائریکٹ میں، ٹھیک ہے، تو he said تو ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے. he said انورٹڈ کاماز ریموو کر کے ہم نے دیٹ لگا دیا. اس کے بعد آئی جو ہے وہ ہی میں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ لڑکے کی بات ہو رہی ہے. اب لیو اس نے کہا تھا تو اس نے کہا تھا اور اس کے کہنے میں اور اب میں جو ہے وہ ٹائم کافی گزر چکا ہے، تو لہذا بات جو ہے وہ پاسٹ کی ہوگی. تو ہی لیوڈ ان پشاور، ٹھیک ہے. شی سیڈ آئی ایم کوکنگ ڈنر، ٹھیک ہے. تو شی سیڈ انورٹڈ کاماز ریموو کیے، دیٹ لگایا. آئی جو ہے وہ شی میں کنورٹ ہو گیا، ایم جو ہے وہ واز میں کنورٹ ہو گیا اور ویسے ہی آ گیا کوکنگ ڈنر آ گیا، ٹھیک ہے. تھرڈ سینٹینس، ہی سیڈ آئی ہیو وزٹڈ لنڈن ٹوائس. تو ہم کہیں گے ہی سیڈ دیٹ، ہی جو آئی ہے وہ ہی میں کنورٹ ہو گیا، ہیو کو ہم نے ہیڈ میں کنورٹ کر دیا کیونکہ پریزنٹ کو ہم ہمیشہ پاسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. ہیڈ وزٹڈ. پریزنٹ پرفیکٹ کو ہم نے کیا کیا، پاسٹ پرفیکٹ میں کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے بیٹا، آئی ہیو سالوڈ 3 sentences for you. Please move on. Next, he said I went to New York last week. سمپل پاسٹ ہے تو اس کو جو ہے ہم پاسٹ
परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं. He said that he had gone to New York last week. ठीक है बेटा जी. नेक्स्ट he said I am going to find a new job. तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? he said that I जो है वो he में हो जाएगा, he am जो है was में चला जाएगा और going to find a new job वैसे का वैसे ही आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आ गया छठा. मिस्टर खान सेड, तो इसको भी हम मिस्टर खान सेड दैट आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा. विल जो है उसको हम वुड में कन्वर्ट करेंगे. गिव जमीला कॉल. ओके. इसी पैटर्न पे बेटा प्लीज़ सॉल्व दी सेंटेंस नंबर 7 एंड सेंटेंस नंबर 8, 9 एंड 10. ठीक है. तो अब तक जो आपने प्रैक्टिस की, आपने रिपोर्टेड जो थे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को आपने क्या किया, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. और जो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है कि दैट को आप रिमूव कर देते हैं, वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे और बिल्कुल वही सारी चीज़ें जो हैं वो आप जो हैं उनको रिवर्स कर देंगे जो एक्शंस आपने यहाँ पे किए थे. ठीक है. फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम. ही आस्क्ड मी व्हाट आई लाइक डूइंग इन माय फ्री टाइम. ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं कि व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम, तो इसके पीछे आप लगा देंगे ही आस्क्ड कि उसने सवाल किया मी व्हाट आई लाइक डूइंग इन माय फ्री टाइम. ठीक है. Are you going to film tomorrow? She asked me if we were going to film tomorrow. ठीक है. या फिर if I was going to the film the next day. tomorrow जो है वो next day में convert हो जाएगा. ठीक है. She asked, do you want to come with me? She asked me if I wanted to come with her. Questions जो हैं उनको आप इस पैटर्न पे चेंज करते हैं बेटा. ठीक है. इसको आप नज़र मार लीजिएगा प्लीज़. एक्सरसाइज नंबर 11 है. इसी पैटर्न पे आपने इसको सॉल्व करना है. व्हाट डिड मिस्टर सलमान से. ठीक है. तो ही आस्क्ड मी व्हाट मिस्टर सलमान हैड सेड. ठीक है. ये हैड इंक्वायर्ड. Then there is exercise number 12. Reported question. I asked, when does the train leave? तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कि I asked when the train was leaving. ठीक है. My mother asked, who did you see at the party? My mother asked, whom did I see? ठीक है. एट द या whom had I seen at the party. ठीक है. ठीक है बेटा. इसी पैटर्न पे आपने बाकी जो है वो उनको ऊपर से हेल्प लेके तो इनको सॉल्व करें. आज का हमारा टाइम जो है वो ओवर हो चुका है. तो अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. ओके. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय.